الله 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 وفقني يا الله 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 الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. صدق الله العلی العظیم. معزز سامعین و ناظرین، میرے لیے بے انتہائی سعادت کی بات ہے کہ میں آج آپ حضرات کے روبرو الابلاغ چینل کے واسطے سے ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں. محترم سامعین، قرآن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زبردست اور عظیم الشان علمی معجزہ ہے. جو قیامت تک انشاءاللہ باقی رہے گا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ نے سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا، اور نور سے مراد یہ چاند اور سورج کی روشنی نہیں ہے، یہ حسی نور مراد نہیں ہے، بلکہ نور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حقیقت ہے، حقیقت محمدی ہے، اور وہ ہے علم. آپ کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے علم کو ودیعت فرمایا، اور اس میں جو ہے علم کو رچایا گیا اور بسایا گیا. نیز حق تعالیٰ نے آپ کو جو معجزہ دیا ہے وہ بھی علمی معجزہ ہے. دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی معجزات عطا کیے گئے تھے. اسی طریقے سے جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو احیاء موتیٰ کا معجزہ دیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا، ید بیضاء عطا کیا گیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو الانۃ الحدید یعنی لوہے کو نرم کرنے کا معجزہ دیا گیا. آپ کے ہاتھ میں لوہا اور فولاد جیسی چیز آ جاتی تو موم سے بھی زیادہ نرم ہو جاتی. النا لہ الحدید. لیکن ایک بات یاد رکھیں، دیگر انبیاء کے معجزے
انبیاء کے ساتھ رخصت ہو گئے. انبیاء اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان کے ساتھ ان کے معجزے بھی رخصت ہو گئے، وہ باقی نہیں رہے. یہ قاعدہ ہے، ایک دستور ہے کہ عامل یعنی عمل کرنے والا جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کا عمل باقی نہیں رہتا، اس کا عمل بھی عامل کے ساتھ یعنی عمل کرنے والے کے ساتھ رخصت ہو جاتا ہے. لیکن ایک عالم جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو عالم کا علم اس کے ساتھ رخصت نہیں ہوتا، اس کا علم دنیا میں باقی رہتا ہے، تلامذہ کی شکل میں، کتابوں کی شکل میں، وغیرہ وغیرہ مختلف اس کی جو ہے شکلیں. حق تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے علمی معجزے عطا فرمائے تھے، لیکن ان تمام علمی معجزات میں سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے. قرآن کا اعجاز خود اس کے قرآنیت پر شاہد ہے، اور قرآن حضور علیہ السلام کی نبوت پر شاہد ہے. اسی لیے قرآن نے تحدی کی ہے، ایک چیلنج پھینکا ہے کہ تم اگر یوں کہتے ہو کہ قرآن کلام ربانی نہیں ہے، کلام الہی نہیں ہے، بلکہ کلام محمدی ہے، یہ تخلیق محمدی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مفترا اور مختلق کلام ہے، افترا کیا ہوا کلام ہے، من گھڑت جو ہے یہ باتیں ہیں، اور اساطیر الاولین سے تعبیر کرتے ہو، اور تم دعویٰ بھی کرتے ہو لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس طرح کا کلام پیش کر سکتے ہیں. قرآن نے تحدی کی، قرآن نے جو ہے چیلنج ڈالا کہ تم بھی تو انسان ہو محمد کی طرح، تو تم بھی ایسا کلام پیش کرو. پورا قرآن نہ صحیح، قرآن نے تنزل کیا، نیچے اتر کر کہا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، کہ اگر محمد جو ہے قرآن کو گھڑ سکتا ہے، اس کا افتراء کر سکتا ہے، تو تم بھی ایسے مفتر آیات، مفتر صورتیں پیش کرو، مفتریات. 10 صورتیں لے آؤ اس قسم کی. پھر قرآن نیچے اترا، اس نے پھر تنزل کیا اور نیچے اتر کر کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، چلو جانے دو 10 صورتیں نہ صحیح، ایک صورت جیسی بنا لے، فصاحت میں، بلاغت میں، جزالت میں، سلاست میں، معانی کی الفاظ پر دلالت میں اور الفاظ کی معانی پر دلالت میں، ایسا ایک صورت بنا لو. قرآن نے کوئی متعین نہیں کیا کہ کون سی صورت لائے، ایسا نہیں کہا کہ سورہ بقرہ لاؤ جو 2.5 پارے کی ہے، بلکہ سورہ انا اعطیناک الکوثر جیسی صورت لے کر آؤ جو 1 سطر میں آ جاتی. مگر فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہ طاقت بشری سے مافوق کلام ہے. اس طرح کے کلام کے کرنے پر اور لانے پر اللہ کے علاوہ کوئی بھی قادر نہیں ہے، نہ کوئی فرشتہ اور نہ رئیس الملائکہ حضرت جبرائیل، اور نہ ہی انبیاء میں سے کوئی نبی. تو نہ فرشتے قادر ہیں، نہ انبیاء قادر ہیں، اور نہ ہی کوئی فرد بشر قادر ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو جو میں نے آیت پڑھی ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، اللہ نے فرمایا کہ انسان ہی نہیں، اپنے ساتھ جنوں کو بھی شامل کر لو، اور انسان اور جنات سب مل کر ایک گول میز کانفرنس کرو اور سب سر جوڑ کے بیٹھو اور اس جیسا کلام پیش کرنے کی کوشش کرو، تمہاری بساط میں نہیں ہے.
تمہارے بساط سے خارج ہے، کر ہی نہیں سکتے. لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، چاہے تم ایک دوسرے کے معین اور ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ، تم عاجز رہو گے. معجزہ کہتے ہی اس کو کہ مخلوق میں سے کوئی اس کام کے کرنے پر قادر نہ ہو. معجزہ کا معنی ہی ہے کہ قرآن نے سب کو عاجز کر دیا، درماندہ کر دیا. معجزہ کے معنی ہی عاجز کرنے والا. تو میں یہ بات یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن نے اور تنزل کیا اور نیچے اتر کہا کہ فَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، ارے اس جیسی ایک آدھ بات تو لے آؤ. مگر کوئی آج تک 1400 سال گزر چکے ہیں، کسی نے اس چیلنج کا جواب نہیں دیا اور نہ ہی کوئی دے سکتا ہے اور نہ کوئی دے گا. تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو بھی جو ہے علم سے جو ہے کیا کیا ہے، بنایا. اور آپ کو معجزہ بھی جو ہے علمی عطا کیا گیا ہے. اسی طریقے سے آپ کو اللہ رب العزت نے جو امت عطا فرمائی ہے وہ بھی علمی امت ہے. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی امت کی خصوصیت ہے کثرت تصانیف. کثرت تصانیف جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کیا ہے، خصوصیت ہے. اس امت نے جو تصنیف اور تعلیف کا کام جو کیا ہے پوری دنیا میں کسی امت نے اتنا کام نہیں کیا. میں ایک تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک عورت نے اندلس کی تاریخ لکھی ہے. وہ عورت لکھتی ہے کہ اندلس کے کتب خانوں کو ضائع کیا گیا، تباہ کیا گیا. تو ان کتب خانوں کے اندر جو کتابیں رکھی ہوئی تھی، ان گنت کتاب، لا تعد ولا تحصر، اتنی کتابیں تھی. کہتے ہیں کہ حکومت اندلس نے مستقل ایک عملہ مقرر کیا تھا اس کو ضائع کرنے کے لیے، اور ضائع کرنے کے لیے 10-20 سال نہیں، 25 سال نہیں، 30 سال نہیں، 50 برس لگ گئے. تب جا کے اندلس کے کتب خانے کیا ہوئے، ضائع ہوئے. تاتاریوں نے بغداد پر حملہ کیا. بغداد دجلہ کے جو ہے کنارے پر، دجلہ کے کنارے پر ایک کتب خانہ تھا مسلمانوں کا. اس کتب خانے کی مسلمانوں نے دجلہ کے اوپر جو پل تھا اس کو توڑ دیا تھا. تو ان تاتاریوں نے اس کتب خانے کی کتابوں کو نکال کر دجلہ میں ڈالا تو ایک پل بنایا صرف کتابوں کا، اور اتنا چوڑا اور اتنا وسیع و عریض تھا کہ اس پر سے 2-4 گاڑیاں آ جا سکتی تھی. وہ کتابیں جو پانی میں رہی اور اس کا جو پل بنا ہے، بہترین ایک سڑک بن گئی ہے، پل بن چکا تھا. اس کتابوں میں لکھی ہوئی جو روشنائی تھی وہ پگھلنے لگی. تو کہتے ہیں کہ اس دجلہ میں 1 مہینے تک پانی جو ہے سیاہ رہا. اس زمانے کے علماء کو روشنائی کے لیے دوات میں روشنائی بھرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. دجلہ سے جو ہے پانی لے لیے، وہ روشنائی کا کام دیتا تھا. تو میں آپ کے سامنے یہی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ حق تعالیٰ نے آپ کی حقیقت بھی علم سے جو ہے بنائی، اور آپ کو علمی معجزہ بھی عطا فرمایا گیا. اور جو امت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے وہ بھی علمی امت ہے، جس کی جو ہے کثرت بہت زیادہ تصانیف ہے. بہرحال قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معجزہ ہے تو تا قیامت کیا رہے گا، باقی رہے گا. اس کو کوئی ختم کر ہی نہیں سکتا. ختم کرنے والے مٹ گئے، ختم ہو گئے. اس میں ترمیم کرنے والوں کی طبیعتوں میں ترمیم آ گئی، تبدیلی آ گئی، مگر قرآن کا ایک زیر و زبر بھی انشاءاللہ
نہ بدلے گا، نہ بدلا ہے، اور نہ کسی کے اندر یہ مجال ہے، طاقت ہے کہ وہ قرآن میں جو ہے تحریف کر سکے اور اس کے زیر و زبر کو بھی کیا کر سکے، بدل سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔